سورۃ انعام کی آیت نمبر 51 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، درآں حال یہ کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا۔ ان کو ڈرائیے تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہا ہے، اس قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیے۔ کس کو ڈرائیے؟ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جن کا عقیدہ آخرت پختہ ہے، اللہ کے حضور حاضری پر جنہیں یقین ہے، آپ انہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے ڈراتے رہیے۔ کس چیز سے ڈرانا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرانا ہے، عذاب آخرت سے ڈرانا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا ہے، دوزخ سے ڈرانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ منصب ہے ڈرانے والا۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جنہیں اللہ پر یقین ہے، جن کا عقیدہ آخرت درست ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، انہیں اپنے دل میں خوف کو رکھنا چاہیے۔ خوف خدا یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات ارشاد ہوئی کہ انہیں آپ بتا دیں کہ قیامت کے دن لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا ہوگا۔ دون کا لفظ جہاں بھی آئے اولیاء کے ساتھ، ولی کے ساتھ، تو دون کا معنی سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کوئی مددگار ہوگا، اس کا اذن ہوگا تو کوئی شفاعت کرے گا، اور شفاعت بھی اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ کریم اجازت دے گا۔ اللہ کی مخالفت میں تو کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ جس کے لیے شفاعت نہ چاہے اس کے لیے کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے قیامت کی ہیبت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور آخر میں پھر فرمایا لعلہم یتقون، اس امید پر انہیں ڈرائیے کہ یہ متقی ہو جائیں۔ تو ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تقوی آ جائے۔ اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہے، ہمیں قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ڈر ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، اپنے عمل میں، اپنے رویوں میں، اپنے صبح و شام میں، لیل و نہار میں ہم تقوی لے آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، مفلوق الحال، جن کے پاس نہ کھانے کو میسر نہ پہننے کو میسر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو سب کو دعوت دیتے تھے، سب کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، امیر بھی، غریب بھی، بادشاہ بھی، گداگر بھی، آپ تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ لیکن جن کے پاس بڑے مناصب ہوتے ہیں، بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، وہ سٹیٹس کو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم یہاں جہاں نیچے والی کلاس بیٹھتی ہے تو وہاں بیٹھنا ہمارے لیے معیار کی بات نہیں ہے، تو ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں نا۔ تو ہم جہاں غریب بیٹھے ہوں، میلے کچیلے لباس والے بیٹھے ہوں، وہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہی حال مشرکین مکہ کا بھی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کی بات سن تو لیں، آپ کے پاس آئیں تو صحیح، پر یہ فقیر غریب لوگ کو روم سے آیا،
لٹا پٹا غریب، اس کو آپ نے اپنا غلام بنا لیا. کوئی حبشہ کا فقیر آیا، کوئی کہاں سے آیا، تو ان فقیروں غریبوں کو آپ نے پاس بٹھایا ہوا. تو یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ تھوڑی ہے. آپ ان کو یہاں سے اٹھائیں، یہ نہیں بیٹھے ہوں گے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. ان کی موجودگی میں ہم تو نہیں بیٹھیں گے آپ کے پاس. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے شدید چاہنے والے تھے کہ سارے ایمان لے آئیں. چلیں ایک لمحے کے لیے ہی صحیح میں ان کو غلاموں کو اٹھا دوں گا، بلال کو، صہیب کو، ابن مسعود کو، عمار کو، مقداد کو، میں ان کو ایک وقت کے لیے اٹھا دوں گا کہ تم ابھی چلے جاؤ، ان کو میں بٹھا کے سمجھا لوں بات، تم تو پھر بھی آ جاؤ گے، تم تو میرے ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نہیں محبوب، یہ جو نگاہیں جما کے آپ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، جنہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. سنیں ترجمہ، اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، درآں حال یہ کہ وہ اسی کی رضا جوئی کرتے ہیں. یریدون وجہ، اس کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں. چہرے سے مراد اس کی رضا، جن کو بس اللہ کی رضا چاہیے، جو اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں. ان کا حساب بالکل آپ کے ذمہ نہیں، اور آپ کا حساب سرمون کے ذمہ نہیں ہے. پس اگر بالفرض آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے. اے محبوب، ان کو نہ اٹھائیے گا جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اچھا، صبح و شام عبادت کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتے ہیں. نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتے ہیں. ہر وقت اللہ کی رضا چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے وہ حضور کی نگاہوں میں رہتا ہے، اور اللہ بھی کہتا ہے ان کو دور نہ کیجیے. تو حب مصطفیٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر نماز میں لطف آئے، ہر سجدے میں مزہ آئے، اور یہ یاد رہے کہ یہ وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے غریب مفلوق الحال مسلمانوں کی شان بیان کی اور کہا یہ سردار ایمان لائیں نہ لائیں، آپ نے ان کو دور نہیں ہونے دینا. اللہ اکبر. پھر یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کا ہم شکار ہیں. یہ ہماری اکثر تقاریب میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. وی آئی پی کلچر ہے، وی آئی پی، وی آئی پی، اسپیشل پروٹوکول، پتہ نہیں کیا کچھ. اس کے متعلق بڑی اہم بات ہے اگلی آیت میں. فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سبب آزمائش میں مبتلا کیا. دیکھیں یہ آزمائش ہے، امیر ہونے میں بھی آزمائش ہے، غریب ہونے میں بھی آزمائش ہے. اچھا، پھر غریب کا امیر سے، امیر کا غریب سے، سرمایہ دار کا مزدور سے، مزدور کا سرمایہ دار سے، ایک قوی کا ضعیف سے، ضعیف کا قوی سے جو تعلق ہے، اس میں جو حقوق و فرائض ہیں اس میں آزمائش ہے. اس لیے فرمایا ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے. تو آزمائش صرف کمزور کے لیے نہیں ہوتی، طاقتور کے لیے بھی ہوتی ہے. صرف لینے والے کے لیے نہیں، دینے والے کے لیے بھی ہے. اور اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سبب آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ انجام کار وہ مالدار کافر یہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ یہ غریب لوگ جن کے پاس نہ کوئی کھانے کو ہے، جو سلام کریں تو کوئی جواب دینا پسند نہیں کرتا، جن کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، ان پر اللہ نے احسان کیا. یہ آزمائش ہے. کبھی کسی کی ظاہری حالت کمزور دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں ظاہری طور پر اس سے بہتر ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسا ہی ہوگا. نہیں، یہ آزمائش ہے. اس کے لیے غربت میں آزمائش ہے، تمہارے لیے امارت میں آزمائش ہے. اس کے میلے کچیلے لباس میں آزمائش ہے، تمہارے عمدہ لباس میں آزمائش ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کافر لوگوں کے لیے آزمائش تھی کہ انہوں نے کامیابی کا معیار یہ سمجھا کہ ہمارے پاس دنیا کی سرداری ہے تو یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ دلائل تمہارے پاس مضبوط ہیں یا ان کے پاس مضبوط ہیں۔ ہمارے ہاں ظاہری وضع اچھی ہو تو ہم بات بھی سن لیتے ہیں، چاہے بات کمزور کیوں نہ ہو، اور ظاہری طور پر بندے کی حالت پتلی ہو، جتنی مرضی مضبوط بات کر رہا ہو، لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس کی کیا سننی، اس کے منہ کیوں لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بات دیکھو کس کی بات میں وزن ہے، وہ غریب صحیح پر ان کا اعتماد اللہ کی وحی پر ہے، ان کا اعتماد زبان مصطفیٰ پر ہے۔ تم بڑے صحیح، سردار صحیح، پر تمہارا اعتماد اپنے گھڑے ہوئے نظریات پر ہے۔ تو اس آزمائش میں وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے، تو فرمایا یہ سب کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اے کافرو کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہی مضمون چل رہا ہے، پھر آگے ارشاد ہے اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں، ایک تو مطلقاً لوگوں کی بات ہے جو ایمان والے ہیں جن کا آگے ذکر، ایک خاص وہی لوگ جن کو اٹھانے کا چند لمحوں کے لیے ارادہ فرمایا تھا۔ فرمایا جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کیا کریں؟ فقل، آپ کہیں سلام علیکم، اور تمہیں سلام ہو۔ سرکار کریم علیہ السلام نے پھر ان صحابہ کو دیکھ کر نا، جن کا میں نے 6 صحابہ کا نام لی، ان کو دیکھ کر کہتے تھے الحمدللہ، اللہ نے مجھے وہ امتی عطا فرمائے جن کے متعلق رب نے مجھے کہا کہ ان کو سلام کریں۔ اللہ اکبر۔ اے نمازیں پڑھنے والو، اللہ کی رضا چاہنے والو، مبارک ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ کہیں تم پر سلام ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اس سے ڈرو، شروع میں کیا فرمایا؟ اس سے ڈرو، آپ ڈرائیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جس کسی نے ناواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا سوءا بجہالہ، جس نے جہالت کی وجہ سے کوئی برا کام کر لیا پھر توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں جہالت سے مراد یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا، جس بندے کو پتہ نہیں تھا اس سے سہون کچھ ہو گیا تو اس پر تو گرفت ہی نہیں ہے۔ یہاں جو توبہ کی بات ہو رہی اس کے بارے میں ہو رہی جس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو جس کو پتہ ہے وہ جاہل تو نہیں ہے نا، تو اس کو جاہل کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ انسان جانتے بوجھتے کوئی کام غلط کرے تو یہ جہالت ہوتی ہے، چاہے وہ علم والا ہی کیوں نہ ہو۔ جانتے بوجھتے بھی انسان کو غلط کام کرے تو یہ جہالت ہوتی ہے، اس کو جاہل شریعت کی نظر میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ علم والے کا کام یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ اس میں نقصان ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو غلط کام کر لے پھر توبہ کر لے۔ توبہ کیا ہے؟ شرمندہ ہو جائے اور نیت کرے آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ اصلاح، اور اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کرنا کیا ہے؟ ایک تو دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا عزم کر لے، دوسرا اس گناہ کی معافی لینے کے لیے نیکیاں بڑھا دے، نیکیاں بڑھائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس ساری گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم یوں ہی تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم بیان کر دیتے ہیں، تمہیں بتا دیتے ہیں۔
یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے، یہ صحیح لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو دونوں طریقے، دونوں راستے اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ جو ضد ہے دونوں میں، جو ڈفرنس ہے، اس کو ہم جان کر حق راستے پر چل پڑیں اور برے راستے کو چھوڑ دیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان اللہ کو بھی خوش رکھ لے اور شیطان کو بھی خوش کر لے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ راستہ تو ایک ہی ہوگا، یا آپ دائیں جائیں گے یا بائیں جائیں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا تھوڑا سا دائیں گئے پھر بائیں گے پھر دائیں گے پھر بائیں گے، تو پھر تو کوئی راستہ آپ کا رہے گا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا کہ میں نے کھول کھول کر سب چیز تمہیں بیان کر دی تاکہ تم پر حق کا راستہ واضح ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں حق پہچاننے، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔